یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے جو اکھڑ اور متکبر مزاج والا ہو، اور پھر فرمایا ہر وہ شخص جو کھا کھا کے موٹا ہو چکا ہو، جسم پھول چکا ہو۔ پھر فرمایا بازاروں میں فضول باتیں کرنے والا، بازاروں چوکوں میں کھڑا رہنے والا، فضول باتیں کرنے والا۔ پھر فرمایا جو رات بھر مردہ لاش کی طرح غافل پڑا رہتا ہے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت سے دیکھتے ہیں۔ اور پانچویں بات فرمایا کہ دن کو گدھے کی طرح دنیا کے دھندوں میں لگا رہتا ہو۔ اور چھٹی بات فرمائی کہ دنیا کا علم تو سارا جانتا ہو، دنیا کے ہنر سارے آتے ہوں، مگر آخرت کے معاملے میں بالکل ناکارہ اور جاہل ہو۔ یہ 6 باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ہم اس حدیث کو نام دے سکتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ دنیا کا ماہر ہے اور آخرت سے غافل ہے۔ یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، دنیا کا ماہر اور آخرت سے غافل، یعنی دنیا کے سارے ہنر اسے آتے ہیں، اچھی طرح گاڑی چلا لیتا ہے، جہاز اڑا لیتا ہے، بنا لیتا ہے، خراب کو ٹھیک کر لیتا ہے، دنیا کے نئے جو ماحول، موبائل، جو چیزیں جدید چیزیں وہ سب کر لیتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں غافل ہے۔ تھوڑی زندگی میں تھوڑے وقت کے لیے جو چیزیں چاہیے اس کے لیے بڑا دنا ہے، بڑا فکر مند ہے، اور لمبے عرصے کے لیے، ہمیشہ کے لیے، لمبا بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ والی زندگی کے لیے بالکل کوئی تیاری نہیں، بالکل اناڑی اور غافل ہے۔ اس حدیث کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح الحدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر حدیث 195 میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالی ہر ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو اور متکبر ہو۔ یہ 6 نقطے اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں جو ہمارے انسانوں کے اندر خرابیاں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہر وہ شخص جو اکھڑ مزاج ہو، اکھڑ اور تکبر والا مزاج رکھتا ہو، اس سے نفرت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول۔ جو طبیعتاً متکبر ہو، اپنے آپ کو تکبر والا بنا کے رکھے، یا اکھڑ پنا، ہر کسی سے غصے میں بولنا، ہر کسی سے بھیڑ جانا، کہیں بھی محبت سے اس کے الفاظ نہیں نکلتے، ہر جگہ وہ غصے میں، اور ہر جگہ وہ اکھڑا ہوا، اور ہر جگہ ایسے جیسے اس نے لوگوں کو کھا ہی جانا ہے، اور ہواؤں میں اڑتا ہوا اور تکبر سے بھرا ہوا عجیب مزاج کا آدمی۔ اسے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے نفرت کرتا ہے جو اکھڑ مزاج اور متکبر مزاج والا ہو، جس کے وجود کے اندر اکھڑ پن پایا جائے، ہر جگہ ہی اڑ جائے۔ اور یہ اکھڑ پن مختلف جانوروں کا معائنہ کرنے کے بعد بہت بڑے ڈاکٹر صاحبان یا محدث جو حکماء ہیں، دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں سارے جانوروں سے سب سے زیادہ اکڑ پن گدھے میں پایا جاتا ہے، اور جب وہ اکڑ جائے آپ اس کی کلڑی اتار دو وہ اکڑ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح اور جانوروں میں بھی یہ خرابی پائی جاتی ہے، لیکن جس جانور میں یہ اکڑ پن کی خرابی پائی جاتی ہے دنیا میں اسے ناپسند کیا جاتا ہے۔ اب گدھے کی جب ہم کسی شخص کو کہیں یار تیری اکھڑ پن والی جڑی طبیعت ہے نا کھوتے والی ہے، تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ یعنی اکھڑ پن کھوتے کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ عادت بندہ اپنا لے تو پھر اللہ رسول اس سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ اکھڑ پن نہیں ہوگا تیرے اندر، نکال دے۔ باپ کے سامنے، ماں کے سامنے جاتا ہے عاجزی سے، چھوٹے بچے سے، دھیمے پن سے،
چھوٹا بچہ ہے اس سے دھیمے پن سے، اور چھوٹے وہ پلوان ہی بنا رہے میں تو، جیسے ہمارے لاہور میں پوان جی جو ذرا گلے سے بولے، آکڑ کے بولے، ذرا صحیح طرح چلے، پوان جی، یہ اس کا مزاج متکبر ہے، اس پلوان کا یہ اکھڑ پن مزاج ہے۔ اس کو چاہیے کہ کپڑے ایسے ڈالے جس سے اس کا وجود جو ہے تکبر میں نہ آئے، زیادہ گہرے مائع لگا کے آکڑ کے، ہاں لگانا جائز ہے، غلط نہیں، لیکن جس کا وجود تکبر والا ہے وہ اس طرح کی چیزیں ڈالے گا، وہ اس کی چینجنگ ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں زمین پہ ہی نہیں ہوں، میں کہیں اڑ رہا ہوں، میں کسی اوپرلے آسمان میں پھر رہا ہوں۔ اور پھر ہمارے جیسے بیچارے غریب لوگ جو روزی روٹی سے جو تنگ آتے ہیں، گھر اپنے نہیں، اکثر غریب ہیں، غریب ملک ہے، ہاں غریب ملک ہیں، روزی روٹی کی پرابلم ہے، اور سرمایہ جو بنتا ہے وہ ہمارے بڑے ذمہ داران باہر اندر ادھر ادھر لے جاتے ہیں، تو ہمارے لوگ بیچارے کیا کریں، پوان جی کر کے گزارا کرتے ہیں، نہیں تو پوان جی پھر اپنا تکبر اور اپنے اکھڑ پن سے اس کا جینا حرام کر دیں۔ نرمی سے بچے سے بولیں، بڑا ہے اس سے ادب سے بولیں، یہ اکھڑ پن نہیں ہوگا، بھائی آپ ہوش میں رہو، آپ سے بڑا ہے ادب سے بولو، انکل جی کہو، چاچا جی کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے والد کا ہم عمر ہو وہ اس کو اسی طرح دیکھے اور اسی طرح بلائے جیسے والد، یعنی چاچے کی عزت دو، انکل جی چاچا جی، کیا والد کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو؟ تیرے سے بڑا پھر کھوتا بھی زیادہ سیانا تیرے سے، وہ دلتی مارتا ہے نا، تو اس سے بھی کیا گزرا ہے، والد کے ہم عمر کے وہ چاچا بنا لے، والد سے بڑی عمر کا ہے بزرگ بنا لے، چھوٹا ہے تیرے سے بھائی کہہ لے، بچہ کہہ لے، بھائی تیرے جسم میں اکھڑ اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں سے مجھ سمیت کسی میں اکھڑ پن اور تکبر ہے تو یہ سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے جس کے اندر اکھڑ پن اور تکبر ہوگا۔ آج سے اپنے اندر نرماہٹ پیدا کریں، اکھڑ پن نکال دیں، کوڑے نہ رہا کریں، ظاہری ایکٹیویٹیز سے بھی آپ دھیمے دھیمے میٹھے رہیں، گفتگو بھی آپ کی دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی ہو، جس سے آپ بات کر رہے ہیں صرف وہی سن سکے، آپ اس انداز سے بولیں کہ آپ کے بولنے سے، آپ کے دیکھنے سے سلیقے مند نظر آئیں، آپ کی حیا کی اللہ فرشتوں میں تعریف کرے، آپ کی نظر میں حیا ہو، آپ کی گفتگو میں حیا ہو، نرماہٹ ہو، مٹھاس ہو، عزت ہو، احترام اور رسپیکٹ ہو۔ اور اس دور میں یہ خرابی، عزت رسپیکٹ چھوڑ دی، بچوں کو 2-4 لاکھ کو خرید کر یہی کام پہ لگا دے، یوتھیا کر کے بیچارے نکالتے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں مولانا فضل الرحمان کا کوئی بیان آ رہا ہو نیچے لگے گالیاں نکالتے، فلانا مولا، اتنے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی ہے وہ برے سے برا ہے، کم از کم ان کے القابات اتنے برے نہ کرو کہ اسے جانوروں سے ملاتے پھرو، عیب ہوں گے لیکن اتنا نہ گرو، چاہے آپ کو پیسہ ملتا ہے اتنا گرنے سے، تو بھائی اکھڑ پن اور تکبر نکال دو، اپنے سے سب کو بہتر سمجھو۔ دوسری بات جو اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس شخص سے بھی اللہ نفرت کرتا ہے جو کھا کھا کے جسم کو موٹا کری جا رہا ہو۔ ایک بیماری سے بھی موٹے ہوتے ہیں، وہ مستثنیٰ ہے بھائی، یہاں لفظ کھا کھا کے جسم کو موٹا کرے۔ کوئی بیماریاں ایسی ہیں جس سے جسم پھول جاتا ہے، آپریشن وغیرہ، خواتین کا بچوں کا آپریشن ہوتا ہے تو اس سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، کئی مردوں کے آپریشن سے بھی، کوئی گردوں کی وجہ سے بھی، بلڈ کے معاملات سے بھی جسم پھول سکتا ہے، بیماری سے نہیں۔ کھاتا زیادہ ہو، کھا کھا کے جسم پالی جا رہا ہو، ایسے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے جو کھانے پہ ہی زور رکھا ہو، کھائی جاتا ہو، ہاں جی پیٹو۔ وہ ایک دن ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اپنا شیخ رشید صاحب بڑے چمچے سے کھا رہے تھے، وہ جو سالن ڈالنے والا پتیلے سے، اور بڑے ڈونگے سے، بڑے چمچ سے، جس کو اتنا منہ اتنا ہی چمچ۔ کوئی تو اپنے اندر انسانیت پیدا کرو،
حلاوت اور مٹھاس اور سمجھ بوجھ پیدا کرو، جانوروں سے اپنے آپ کو تشبیہ نہ دو، جانوروں کے حدود و قیود سے نکل آؤ باہر۔ جو طریقہ جانوروں کا وہ ہمارا، جانور کھاتے ہیں سو جاتے ہیں، ہگ لیتے ہیں سو جاتے ہیں، کھاتے ہیں، اس لیے کہا جو کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہے وہ بھائی مناسب بھوک رکھ کے کھا اور اچھا کھا، چھان بورا نہ کھا۔ چھان بورا سے مراد بیکری، بیکری کی آئٹم سے جو بندے بچیں گے، جو لوگ بچیں گے، جو بچے بچیں گے وہ کم دوائی کھائیں گے۔ جو بیکری کے، جس کے گھر کے بچے بیکری کے عادی ہیں وہ تیار رہیں کہ جتنے کی بیکری اس سے 10 گنا زیادہ وہ ڈاکٹروں کو دینا ہے انہوں نے۔ اور ویسے بھی بیکری آئٹم میں کوئی احتیاط، کوئی چیکنگ بیلنس نہیں، یہاں کوتا گھوڑا ایک برابر ہے، کوئی چیک بیلنس نہیں، مری بھینسوں کتے جانوروں کا تیل نکالتے ہیں اسی سے بیکری آئٹم بنتی ہے، اور جو ناقص ترین یہاں کوالٹی کون چیک کرے گا؟ اللہ غنی۔ یہ دوسرا نقطہ ہے کہ زیادہ کھا کھا کے موٹا جو کرتا ہے نا خود کو، اللہ رسول سے نفرت کرتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ بازاروں میں چوراہوں میں فضول باتیں کرتے جس کا وقت گزرتا ہو، ویلا نکھٹو آدمی کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ فضول بازار میں کھڑا کھڑا میں پان تھوکی جا رہا ہے، باتیں ماری جا رہا ہے، فون پہ لگا ہوا ہے، چوک ملا ہوا ہے، سڑک گلی ملی ہوں، میں اپنے گھر اگے کھڑا ہے، او بھائی گھر اگے بھی نہ کھلو، اندر کھلو اپنے گھر دے، یہ تو لوگوں نے گزرنا ہے۔ ایسے شخص سے بھی اللہ ناپسند۔ یہ حدیث کی بک مجھے زبان نہیں آتی ہے، میں نے آپ کے لیے رکھی ہے کہ آپ کو یقین پکا ہو جائے کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ بازاروں میں کھڑا ہونے والا، چوکوں میں کھڑا ہونے والا، اپنی باہر گلی دروازوں کے آگے، وہ بازار ہی ہے آپ کا دروازے کے آگے والا، وہ آپ کا پارک نہیں ہے، اپنے دروازوں کے آگے کھڑے ہونے والا، فضول باتیں بکنے والا، وہ لڑکا ہو، بابا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ادھر ہی ہیں، سبحان اللہ کہہ دکھائیں اپنے ہونے کا یقین تو بھائی میں حدیث سنا رہا ہوں۔ ہاں جی، اپنے گھر کے بھی باہر مت کھڑے ہوں، ایک آدھ منٹ کے لیے کوئی آیا سلام کیا فارغ کرو، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ کھڑے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہوں، کہ آپ ایک آدھ منٹ سے ہٹ کر کوئی آیا اسے سلام لیا، اس کو فارغ کر دیا، آپ نے ڈیرہ ہی ڈال لیا، اپنے دروازے کے تھڑیاں بنا لی ہیں، وہاں باقاعدہ بیٹھ کے آتے جاتے لوگوں کو تکتے ہو، آتے جاتے لوگوں کو معائنہ کرتے ہو، سائنس لڑاتے ہو، کدھر سے کون کدھر جا رہی ہے، کون کدھر سے آ رہا ہے۔ یہ نفرت کا، اللہ اس سے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ مت بازاروں میں کھڑے ہوا کرو، مت چوکوں میں، اپنے گھروں کے باہر مت کھڑے ہوا کرو، کام کرو، ذکر کرو یا سو جاؤ، جو کام کرنے کے وہ کرو، فضول نہیں۔ اور چوتھی بات، جو رات بھر مردہ لاش کی طرح غافل پڑا رہتا ہو، یعنی کہ عشاء بلا نماز پڑھے، اس کے جو محدثین فرماتے ہیں اس نقطے کی، کہ رات کا کھانا کھایا، نماز نہیں پڑھی، سو گیا، صبح کی بھی نماز نہیں پڑھی، سویا ہوا ہے، پرواہ ہی نہیں، ٹینشن ہی نہیں ہے، کھانے اور سونے کی فکر ہے باقی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ، ایسے شخص سے بھی اللہ نفرت کرتا ہے۔ اور پانچویں بات، دن کو گدھے کی طرح دنیا کے دھندوں میں لگا رہتا ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ ہی کام بیچ میں نماز نہ پڑھتا ہو، زور کا وقت ہے نہیں پڑھی، یار میں جاؤں گا تو گاہک چلے جان گے، تنخواہ کٹ جائے گی، اثر پڑا گا یار انج ہو جائے گا، دوپہر کو کیلولا نہیں کیا، اتنی ہرس، کمائی میں اتنا کھو جانا کہ اللہ کے حکم ٹوٹتے ہوں، حقوق اللہ حقوق العباد مسخ ہو رہے ہوں، ایسے شخص سے بھی اللہ نفرت کرتا ہے۔ محبت، کام کرو، ٹھیک ہے، حساب سے کرو، بیچ میں نماز کا وقت ہے پڑھو، کوئی مرا فوت ہوا ہے، کوئی غمی خوشی وہاں بھی جاؤ، تھوڑا سا جسم کو بھی آرام دو، اتنی ہرس وس میں نہ ڈوب جاؤ کہ بس رازق اللہ ہے۔ آخری بات اس حدیث میں جو فرمائی وہ بہت قابل غور ہے،
دنیا کا تو اچھی طرح علم رکھتا ہو مگر آخرت کے معاملے میں بالکل جاہل ہو۔ یہ میں نے پہلے لفظ کہا کہ دنیا دیا ساریاں سمجھا نے، ساریاں بیبیاں نو پتہ ہے رسم تے کڑی والوں دی، اے منڈے والے دی رسم ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ 50-60 قسم کی جو رسمیں ہیں وہ جاہل عورت کو پتہ ہے، جاہل مرد کو پتہ ہے۔ اس سے فرض پوچھ لو کتنے نماز کے، پاک ہونے کے فرض طریقے کیا ہیں، قبر میں کیا پوچھا جائے گا، اللہ کون ہے تمہارا، نبی نے کیا کہا ہے۔ آخرت کی کوئی ٹینشن نہیں، یہاں کے گانے بھی یاد ہیں، رسمیں بھی یاد ہیں، انداز بھی یاد ہیں، ڈائلاگ بھی یاد ہیں، فلمیں بنانے بھی، ڈرامے بنانے بھی، ایکٹر بننے کے بھی بڑے۔ جانی پورے میں ہر چوتھا آدمی ایکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہاں جی، ہر چوتھا آدمی جو ذرا زیرک سا ہے، سمجھدار ہے، اس کو اپنی سمجھ دین کے معاملے میں یا لوگوں کو موٹیویشن دینی معاملات میں گزارنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی وہ اپنے آپ کو فلمی ایکٹر بنانے میں وہ سمجھتا ہے اسی میں دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔